آج ہم بات کرنے والے ہیں زین زی کی، یعنی وہ نسل جو ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی پلی بڑی ہے، لیکن ایک سوال ہے جو ہر کسی کے ذہن میں ہے۔ اتنی ساری سہولیاتوں کے باوجود یہ نسل ذہنی طور پر اتنی جدوجہد کیوں کر رہی ہے؟ تو یہ جین زی ہے کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئے۔ مطلب یہ پہلی نسل ہے جس نے آنکھ کھولتے ہی اپنے آس پاس موبائل فون، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کو دیکھا ہے۔ یہ ان کی اپنی دنیا ہے۔ لیکن یہیں پر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ سوچیں، اتنی ٹیکنالوجی، اتنی آسانیاں، پھر بھی آخر کیوں یہ نسل ذہنی طور پر سب سے زیادہ پریشان ہے؟ چلیں آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ذہنی صحت کے بحران کی۔ آئیے ذرا قریب سے دیکھتے ہیں کہ آج کی نسل کو کن چیلنجز کا سامنا ہے۔ تو آج کی زین زی کن مسائل سے گزر رہی ہے؟ اینزائٹی، مطلب ہر وقت کی بے چینی۔ ڈپریشن، یعنی دل پر ایک بوجھ اور اداسی کا احساس۔ سٹریس، جو پڑھائی سے لے کر کریئر تک ہر چیز کا پریشر ہے۔ اور لونلینس، یعنی لوگوں کے بیچ میں رہ کر بھی تنہا محسوس کرنا۔ اور یہ سب احساسات بہت حقیقی ہیں اور آج کل بہت عام ہو چکے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ اب بات کرتے ہیں اس کی بنیادی وجوہات کی۔ چلیں اس بحران کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں انہیں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، اس کی کئی وجوہات ہیں، کچھ بہت نمایاں ہیں، جیسے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال، ہر وقت دوسروں سے خود کا موازنہ کرتے رہنا، تعلیم اور کیریئر کا بڑھتا ہوا پریشر، اور مستقبل کو لے کر مسلسل فکر مند رہنا۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک بہت بڑا بوجھ بن جاتی ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے ایک بہت بڑا دباؤ چھپا ہے، یہ سوچ کے ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ یہ پریشر اندر سے بھی آتا ہے اور باہر سے بھی، اور یہ ذہنی سکون کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اچھا، اب جو چیز اس صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بناتی ہے وہ ہے سوشل میڈیا۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو الگ دنیایں ہیں، ایک ریئل کی دنیا جو پرفیکٹ لمحات اور خوشیوں سے بھری لگتی ہے، اور دوسری ہے حقیقی دنیا جہاں روزمرہ کی جدوجہد اور وہ مشکلات ہیں جنہیں کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم لاشعوری طور پر اپنی حقیقی زندگی کا موازنہ دوسروں کی چمکتی دھمکتی ریل سے کرتے ہیں اور پھر خود کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور یہاں سب سے اہم نقطہ جسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے وہ یہ ہے، ریل اور ریئل میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا پر جو زندگی نظر آتی ہے وہ اکثر حقیقت کا ایک بہت چھوٹا اور سنوارا ہوا حصہ ہوتی ہے۔ تو کیا اس کا کوئی حل ہے؟ بالکل ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں آگے کے راستے کی، کہ وہ کون سے عملی اقدامات ہیں جو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھنے کا راستہ ان 5 اقدامات میں چھپا ہے۔ پہلا، اپنے کسی قریبی بھروسے مند شخص سے دل کی بات کریں۔ دوسرا، موبائل اور سوشل میڈیا پر گزارا جانے والا وقت تھوڑا کم کریں۔ تیسرا، اپنی حدود طے کریں، یعنی یہ جانیں کہ کب نہ کہنا ہے۔ چوتھا، اپنی دیکھ بھال یعنی سیلف کیئر کو نظر انداز بالکل نہ کریں۔ اور پانچواں، اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی پروفیشنل سے مدد لینے میں ذرا بھی نہ ہچکچائیں۔ اور آخر میں ایک بہت اہم پیغام ہے جو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ اس سفر میں کوئی بھی اکیلا نہیں ہے۔ یہ احساسات اور یہ مشکلات بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اپنے جذبات کو اہمیت دیں، وہ حقیقی ہیں۔ انہیں محسوس کرنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ انسان ہونے کی ایک علامت ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مدد مانگنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ ہمت اور بہادری کا کام ہے۔ یہ اپنی صحت کی طرف پہلا اور سب سے مضبوط قدم ہوتا ہے۔ اور آخر میں بس اس بات کو یاد رکھیں، بہتری میں وقت لگتا ہے، صبر کریں، خود کے ساتھ تھوڑی نرمی برتیں، اور اس سفر میں صبر کا دامن تھامے رکھنا بہت ضروری ہے۔